اچھا، کبھی یہ خیال آیا ہے کہ ایک عام سی بالکل معمولی نظر آنے والی جڑی بوٹی میں کتنے ہی راز چھپے ہو سکتے ہیں؟ آج ہم ایک ایسے ہی پودے کی کہانی جاننے والے ہیں جس کا نام ہے تال مکھانا۔ تو سوال یہ ہے کہ چاول کے کھیت میں اگنے والی یہ کوئی عام سی گھاس ہے یا پھر یہ ایک بہت ہی طاقتور طبی پودا ہے؟ یہی تو ہمیں جاننا ہے۔ چلے تو پھر باقاعدہ تعارف کرواتے ہیں آج کی ہماری اس کہانی کے ہیرو سے، یعنی تال مکھانا سے۔ اچھا، تو تال مکھانے کے کئی نام ہیں۔ اسے ہائیگروفائلا یا سٹار تھارن بھی کہا جاتا ہے، لیکن اگر ہم اس کے سائنٹیفک یا نباتاتی نام کی بات کریں تو وہ ہے ہائیگروفیلا اوریکولیٹا۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ مختلف علاقوں میں اسے بالکل الگ ناموں سے پہچانا جاتا ہے، جیسے کہیں اکشوگندھا، کہیں کلیا خارا تو کہیں نیرملی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پودا کتنا مشہور ہے۔ تو ذرا ذہن میں لائیں، چاول کے نم کھیتوں میں ایک پودا اگ رہا ہے۔ اس کے بیج ہیں سرخی مائل بھورے رنگ کے، ذائقہ کچھ خاص نہیں، بے ذائقہ سے ہیں، لیکن ان میں ایک لیس ہوتی ہے، اور یہی لیسدار بناوٹ اس کی اصل خاصیت ہے۔ چلیں اب ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور اس پودے کی بنیادی فطرت کو سمجھتے ہیں، یعنی اس کے مزاج کو، جو کہ یونانی طب میں ایک بہت ہی اہم چیز مانی جاتی ہے۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مزاج آخر ہے کیا؟ تو دیکھیں، یونانی طب میں مزاج کا مطلب ہے کسی بھی چیز کی اپنی ایک فطرت، اس کی تاثیر، یعنی وہ چیز گرم ہے، سرد ہے، خشک ہے یا تر۔ تو پھر تال مکھانا کا مزاج کیسا ہے؟ کتابوں میں اسے سرد درجہ دوم اور تر درجہ اول بتایا گیا ہے۔ اگر آسان لفظوں میں سمجھیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی تاثیر بنیادی طور پر ٹھنڈی اور نم ہوتی ہے۔ یہاں سے کہانی ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس ایک ہی پودے کے دو حصے ہیں، اور ان دونوں کی خاصیتیں اور کام ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ یعنی سمجھیں کہ ایک ہی پودے میں دو الگ الگ شخصیتیں ہیں۔ ایک طرف اس کے بیج جو منی کو گاڑھا کرتے ہیں، قوت باہ بڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ دودھ کی پیداوار بھی بڑھاتے ہیں۔ دوسری طرف ہے اس کی جڑ، جو ایک بہترین ڈائیوریٹک ہے، پتھری توڑتی ہے، جسم کی رکاوٹیں کھولتی ہے اور درد میں بھی آرام دیتی ہے نا کمال کی بات؟ اچھا، تو یہ جو ہم نے خصوصیات دیکھیں، ان کا اصل زندگی میں یعنی علاج معالجے میں کیا مطلب ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ طب میں ان افعال کو کن مسائل کے حل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بالکل سیدھا حساب ہے۔ اگر مسئلہ گردے یا مثانے کی پتھری کا ہے یا پھر گٹھیا کے درد کا تو اس کی جڑ استعمال ہوگی، اور جہاں معاملہ منی کے پتلے پن کا ہو یا قوت باہ کا، وہاں اس کے بیج اپنا کمال دکھاتے ہیں۔ چلے اب کچھ عملی باتوں کی طرف آتے ہیں، یعنی اسے استعمال کیسے کرنا ہے، اس کی خوراک کیا ہے، اس بارے میں کیا معلومات دی گئی ہیں۔ دیکھیں، روایتی طب میں خوراک کی مقدار یعنی ڈوز بہت اہم ہوتی ہے، تو اس پودے کے لیے جو مقدار بتائی گئی ہے وہ ہے 5 سے 7 ماشا۔ یونانی طب کی ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ اس میں ہر چیز کے مضر اثرات اور پھر اس کی اصلاح یعنی کریکٹیو میجر کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ جیسے تال مکھانا سے کچھ لوگوں میں گیس یا نفاق کی شکایت ہو سکتی ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کے ساتھ شہد کا استعمال۔ اور فرض کریں اگر تال مکھانا دستیاب ہی نہ ہو تو پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ طب میں اس کا بدل یعنی سبسٹیٹیوٹ بھی بتایا گیا ہے، اور وہ ہے سالب۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں اس پودے کے سب سے خاص فائدے کی، اس کی پہچان کی، اور یہ کہ کن مشہور دواؤں میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہر چیز کی ایک خاص پہچان ہوتی ہے، تال مکھانا کا جو نفع خاص ہے، یعنی اس کا سب سے بڑا اور اہم فائدہ، وہ ہے مغلظ منی، یعنی منی کو گاڑھا کرنا، اور یہی وجہ ہے کہ طب میں اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ یہ بہت سے مشہور مرکبات کا لازمی حصہ ہے، جیسے کہ معجون تال مکھانا جو اسی کے نام پر ہے، اور معجون پیاز۔ تال مکھانا کی ایک چھوٹی سی کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ ہماری روایتی کتابوں میں اور ہمارے آس پاس اگنے والے پودوں میں نہ جانے اور کتنے ایسے ہی راز چھپے ہوئے ہیں جنہیں جاننا ابھی باقی ہے۔